السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آسان انگلش۔ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایسے لکھتے ہیں تو اس میں کوٹیشن لکھنا ضروری ہے، یا کوٹیشن ایڈ کیسے کرتے ہیں، یا ایک ایسے میں میکسیمم کتنی کوٹیشنز ہونی چاہیے، اور دوسرا ایک کوٹیشن لکھنے سے نمبر بڑھتے ہی ہیں یا نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ ان کے حاصل کرنا چاہتے ہیں جوابات، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن لکھنا ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اورلی یا ریٹن فارم میں، تو اپنی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم کسی کا ریفرنس دیتے ہیں۔ تو وہی کسی کی کہی ہوئی بات، کس کی لکھی ہوئی تحریر ہم اپنی بات کے ساتھ ریلیٹ کر کے جب لکھتے ہیں تو ہماری بات اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کے آرگومنٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹیشن کا بہت کلیدی کردار ہے ہمارے ایسے کے اندر، تو کوٹیشن لکھنا یعنی کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوٹیشن اگر نہیں لکھتے تو ہمیں پورے نمبر نہیں ملیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ایسے اگر اچھی ورڈنگ کا ہے، اس میں آپ نے اچھی ورڈنگ کا انتخاب کیا ہوا ہے، اس کی لینتھ اچھی ہے، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے، اور اس کا مٹیریل اچھا ہے، تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے، میکسیمم جو ملتے ہیں، اگر صحیح چیک کر آپ کا پیپر چیک کرے گا۔ لیکن اگر آپ کوٹیشنز ایڈ کریں گے تو آپ کے پیپر میں اچھے نمبروں کی مہر لگ جائے گی۔ یہ فرق ہے کوٹیشن نہ لکھنے اور کوٹیشن لکھنے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹیشن لکھتے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے بہت ساری کوٹیشنز یاد کرنی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ان میں ہم نے جب کوٹیشن یاد کرنی ہے، ایک یاد کریں گے تو اس کا جو رائٹر ہے وہ بھول جائے گا، دوسری کے ساتھ مکس ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ سے اگر ساری کوٹیشنز کے جو رائٹر ہیں یا ساری کوٹیشن جو کہنے والے لوگ ہیں ان کے نام اگر یاد نہیں ہوتے تو اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں۔ جیسے آپ نے ان ورڈس کو انٹروڈیوس کروانا ہے: ایز اٹ از سیڈ بائی اے گریٹ پوئٹ، ایز اٹ از سیڈ بائی اے گریٹ رائٹر، ایز اٹ از سیڈ بائی اے گریٹ اسکالر، ایز اٹ از سیڈ بائی اے گریٹ ہسٹورین۔ تو آپ جب کوٹیشن لکھنے لگے تو آپ نے ان مختلف الفاظ کو چینج کر کے لکھ لینا ہے۔ اس سے آپ کی کوٹیشن میں فرق نہیں آئے گا، اور آپ کا جو اس کو کہنے والا بندہ ہے اس کا نام اگر بھول گیا ہے تو وہ بھی کور ہو جائے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے کے اندر میکسیمم کتنی کوٹیشنز لکھنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ، ایگزیکٹ ریلیٹڈ جتنی کوٹیشنز آتی ہیں آپ وہ میکسیمم ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ 2 کوٹیشنز کا ہونا ضروری ہے، اور اس طرح آپ پورے ایسے میں 2 کے حساب سے جتنے پیجز ہوں تو آپ کوٹیشنز لکھیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ جہاں جہاں آپ کوٹیشنز لکھ دیں وہ آپ کی قابل قبول سمجھی جائے گی، اور اس سے آپ کو نمبر ملیں گے، اس سے نمبر کٹیں گے نہیں۔ اس وجہ سے آپ چھوٹے چھوٹے کوٹیشنز یاد کریں، اور کسی بھی ایسے کے اندر میکسیمم 3 سے 4 کوٹیشنز کافی ہیں، اس سے زیادہ یاد نہ کریں۔ اور یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس سے زیادہ یاد کریں گے تو برڈن ہوگا، کیونکہ 3-4 لکھنے سے جب پورے نمبر مل رہے ہیں تو آپ وہی جو اسی ایسے کی مزید کرنی ہے آپ کسی اور ایسے کی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ کوٹیشن لکھنا ضروری ہے کہ نہیں، کیسے لکھتے ہیں اور کتنی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوٹیشن ایڈ کرنے کے فائدے ہی ہیں یا نقصانات بھی ہیں۔ دیکھیں، کوٹیشن آپ صحیح ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے فائدے ملیں گے، لیکن اگر آپ کو کوٹیشن بھول گئی ہے، اس میں اسپیلنگ مسٹیک کر دیا، گرامیٹیکل مسٹیک کر دیا، تو آپ کا جتنا اچھا امپیکٹ پڑے گا اتنا ہی برا امپیکٹ پڑے گا اگر آپ خراب کر دیں گے۔ تو ان غلطیوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان غلطیوں کو وہاں نہیں کرنا کوٹیشن کے اندر خاص طور پہ۔ تو جتنا اچھا تاثر دیں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ برا تاثر آپ کا اس میں جائے گا۔ آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس سے آپ کے ایسے میں خوبصورتی آئے گی اور آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔